جس طرح اللہ کا ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح جو اللہ کی صفات ہیں اس میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ صفت کہتے ہیں خوبی کو، صفت کہتے ہیں مثال کے طور پہ اللہ کی صفت ہے رحمان، اللہ کی صفت ہے رحیم، یعنی اللہ رحم کرتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے کریم، یعنی اللہ کرم کرتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے رؤوف، مہربانی۔ اللہ کی صفت ہے، اچھا اب یہ ساری تو کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہیں، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ بھی کریم، آقا کریم بھی کریم، ہم سارے کہتے ہیں آقا کریم آقا کریم۔ تو اب کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، اللہ کریم ہے ذاتی طور پہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہیں ذاتی طور پہ نہیں، عطائی طور پہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کریمی ہے وہ ایسی ہے کہ آقا کریم کے علاوہ کوئی نبی بھی اتنا کرم نہیں کر سکتا۔ بات کو سمجھو یار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہیں، یعنی کہ کرم کرتے ہیں اپنے امتیوں پہ، لیکن جتنا کرم حضور کرتے ہیں اتنا کرم سکی ماں بھی نہیں کرتے۔ جتنا کرم حضور کرتے ہیں اتنا کرم کوئی نبی بھی نہیں کرتا۔ جتنا کرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں اتنا کرم کوئی رسول نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم یہ قطرہ ہے، رب کا کرم بے بہا سمندر ہے۔ کریم اللہ بھی ہے، رحیم اللہ بھی ہے، رحیم آقا کریم بھی ہیں، رؤوف اللہ بھی ہے، رؤوف صفت آقا کریم کی، لیکن فرق کیا ہے کہ سارے انسانوں میں، ساری انسانوں کی محبتوں میں، سارے رشتوں میں، سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ذات ہے رحم کرنے والی، اس سے زیادہ رحم کیا ہو سکتا ہے کہ پتھر لگ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، حضور دعا کر رہے ہیں، جوتے خون سے بھر گئے ہیں، اللہ جبریل کو بھیج کے پوچھ رہا ہے کہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور بستیوں کو ان میں مسل دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عرض کر رہے ہیں، اے باری تعالیٰ یہ نہیں تو ان میں سے کوئی ہوگا جو تجھے رب کہے گا، مجھے مصطفیٰ کہے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کرم اللہ کرتا ہے، کرم حضور بھی کرتے ہیں، رحم اللہ کرتا ہے، رحم حضور بھی کرتے ہیں، مہربانی اللہ کرتا ہے، مہربانی حضور بھی کرتے ہیں، سخاوت اللہ کرتا ہے، سخاوت محبوب بھی کرتے ہیں، دیتا اللہ بھی ہے، دیتے محبوب بھی ہیں۔ لیکن رب جو کرتا ہے کسی کے آرڈر کے بغیر کرتا ہے، حضور جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے رب کے آرڈر سے کرتے ہیں۔ رب جو کرتا ہے رب کو کوئی دیتا نہیں، حضور جو کرتے ہیں رب حضور کو دیتا ہے تو کرتے ہیں۔ لیکن جو مخالفین ہیں ہمارے، جن کو شوق ہے ہمیں مشرک کہنے کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم شرک کر رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارا ہمارے اوپر شرک کا لگایا ہوا جو فتویٰ ہے وہ غلط ہے۔ کیسے؟ ہم کریم آقا کریم کو مانتے ہیں، رسول کریم کہتے ہیں، رحیم مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب کو جو رحیم کریم جو صفتیں اللہ والی محبوب میں مانتے ہیں وہ ذاتی نہیں مانتے، حضور میں ذاتی نہیں مانتے، بلکہ کیا ہم کہتے ہیں اب عالم الغیب اللہ ہے اور غیب کی خبریں حضور پاک بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ بھی غیب جانتا ہے، حضور پاک بھی غیب جانتے ہیں۔ جملوں کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں تم مشرک ہو، وہابی کہتے ہیں، خارجی کہتے ہیں، بے دین کہتے ہیں، اپنے تعصب کی نظر میں ان کو شوق ہے ہمیں امت شرک کہنے کا، وہ کہتے ہیں کہ تم تو مشرک ہو، تم حضور پاک کا بھی غیب۔ ہم کہتے ہیں اللہ جو غیب جانتا ہے وہ تو سب کا خالق ہے، اس سے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ اللہ تو سب کچھ سب کا جب پیدا کرنے والا خود ہے تو اس کو کیا ہے حاضر غیب کی؟ یہ بات آپ سمجھے نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟
اللہ خالق ہے سب کا، سب چیزوں کا. تو جب رب خالق ہے زمین سے نیچے والی چیز کا بھی اور زمین سے اوپر والی چیز کا بھی، رب خالق ہے ہواؤں کا بھی اور ہواؤں کے اندر جو جانور ہیں ان کا بھی، رب خالق ہے پانی کا بھی اور پانی کے جانوروں کا بھی. تو ہماری نظر کے مطابق جو پانی کے اندر جانور ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے، اللہ کے لیے تو نہیں. یہ دیوار ہے، اس دیوار کی دوسری طرف جو کچھ ہے اس کا خالق کون ہے؟ اور اس دیوار کے اس طرف جو کچھ بھی ہے اس کا خالق کون ہے؟ تو غیب تیرے میرے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں. تو پھر شرک کیسے؟ تو جب اللہ کے لیے غیب حاضر کا جملہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تو پھر یہ کہنا کہ تم نبی پاک کو غیب مانتے ہو تو شرک ہو جاتا ہے. ارے حضور بھی مخلوق ہے اور حضور کو جو رب نے عطا فرمایا ہے وہ امت کے لیے غیب ہے، اللہ کے لیے غیب نہیں ہے. پھر سمجھو یہ جملہ، پھر سمجھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے جو غیب کی خبریں دی ہیں وہ غیب اللہ کے لیے ہے یا مخلوق کے لیے؟ مخلوق کے لیے غیب ہے اور حضور نے وہ غیب بتا دیا. لیکن اللہ کے لیے تو وہ غیب نہیں ہے. اللہ تو جو لفظ غیب ہے اس کا بھی اللہ خالق ہے، غین کا بھی اللہ خالق، یا کا بھی اللہ خالق، با کا بھی اللہ خالق ہے. غیب لفظ کا بھی اللہ خالق ہے، غیب لفظ کی شکل کا بھی اللہ خالق ہے، جو غیب لکھتا ہے اس کا بھی اللہ خالق ہے، جس کے ذریعے لفظ غیب لکھا جاتا ہے اللہ اس کا بھی خالق ہے، جس کو غیب ہے اللہ اس کا بھی خالق ہے، جو غیب ہے اللہ اس کا بھی خالق ہے. تو رب تو ہر چیز کا خالق ہے. تو رب کے لیے یہ لفظ بولنا کہ اللہ غیب جانتا ہے یہ تو ویسے ہی ایک کمال کی ذہانت ہے بھائی. اللہ ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلے رب کو نہیں پتا تھا اور اب اس کو پتا ہے. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ پتہ نہیں آپ میری بات کی گہرائی سمجھے ہیں یا نہیں. غیب ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو حضور پاک کو پہلے نہیں پتا تھا، رب نے ان کو بتا دیا، رب نے ان کو عطا فرما دیا. اب جو رب نے حضور کو عطا فرما دیا ہے وہ حضور کے لیے غیب نہیں، ہمارے لیے غیب ہے. قیامت ہمارے لیے غیب ہے، بڑی مصطفیٰ کے صدقے ہے. جنت ہمارے لیے غیب ہے، بنائی رب نے ہے، رب کے لیے غیب نہیں. مصطفیٰ کے صدقے بنائی ہے، مصطفیٰ کے لیے غیب نہیں ہے. جہنم خالق اللہ ہے، اللہ سے جہنم غیب نہیں. بنائی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، مصطفیٰ کے صدقے ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کا منکر ہوگا، جو میرے مصطفیٰ کا علم غیب نہیں مانے گا، جو میرے مصطفیٰ کو کریم نہیں مانے گا، جو میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کو نہیں مانے گا، اس کو میں نے جہنم میں پھینکنا ہے. تو جہنم بنائی مصطفیٰ کے صدقے، جس نے بنائی اس کے لیے جہنم غیب نہیں، جس کی وجہ سے بنائی، جس کے صدقے بنائی اس کے لیے بھی غیب ہے. لیکن تیرے میرے لیے غیب ہے. بڑے بڑے سکولر ڈاکٹر اسرار ہو، ذاکر نائک ہو، آج لوگ اس بات پہ لگ گئے انگلش بہت بولتا ہے. کیا انگلش بولنا علم ہے؟ سمپل سادے جملے کو جی وہ سنی کا عقیدہ ہے کہ وہ آقا کریم کو غیب. نہ سنی سے پوچھا کہ جو تم غیب مانتے ہو کس نوعیت کا مانتے ہو. جیسے اللہ عالم الغیب ہے کیا ویسے نہیں. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جیسے اللہ عالم الغیب ہے ویسے آقا کریم عالم الغیب ہے تو پھر شرک ہے، پھر شرک ہے. لیکن اگر کوئی اب ہمیں مشرک کہنا ہے، ہم سے پوچھ تو لو. ہمارے بارے میں رائے قائم کرنی ہے، ہم سے پوچھ تو لو. ہمیں کافر کہنا ہے تم نے، شوق سے کہو، ہم سے پوچھ تو لو. ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور مخلوق ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو سب کچھ دیتا ہے تو ان کو ملتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ رب کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے آرڈر سے وہ ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جو رب نے ان کو دیا ہے وہ ان کے لیے غیب نہیں، وہ مخلوق کے لیے غیب. ہم سے غیب کی ڈیفینیشن ہی پوچھ لیتے.
کم از کم ہمیں مشرک تو نہ کہتے.